بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی فضیلت اور بہت ساری اس کے اندر انعامات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ایک کتابوں کے اندر آتی ہے۔ یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ وہ بہت بڑا کر کے لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو بھی بہت زیادہ بڑھا کر کے لکھا جاتا ہے، کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ مہینہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اس لیے رکھتے تھے کہ رمضان میں جب ایک دم آدمی ایک ساتھ روزے رکھنے شروع کرتا ہے تو اس پر بڑا بھاری محسوس اس کو ہوتا ہے، بڑی مصیبت اس کو لگتی ہے۔ لیکن جو آدمی شروع سے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو رمضان کے مہینے تک اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک بڑا اچھا واقعہ جو پیش آیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا سفر کرایا، وہ معراج کا سفر ماہ رجب المرجب میں ہوا۔ اور اس ماہ رجب المرجب کے متعلق تو میں آپ کو قرآن کریم کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک رات کو سفر کرایا، بہت ہی مختصر وقت میں اس کو سفر کرایا۔ اور اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کے چاروں طرف برکتیں اور رحمتیں رکھی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا۔ وہ سفر معراج کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اور ان سب کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کرایا۔ دیکھیے، سفر معراج کی وجہ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 حادثات ایک ساتھ آئے۔ پہلا حادثہ، حضرت امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، جس نے 25 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، وہ اللہ کے نبی سے جدا ہو گئی۔ حضرت حمزہ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ طائف کا وہ خطرناک اور خوفناک منظر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے چودھریوں نے، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے بڑے بڑے خبیث قسم کے بچے ان کے پیچھے لگا دیے، اور وہ اللہ کے نبی کے پتھر مارتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بدن مبارک سے خون نکلتا اور اللہ کے نبی کی جوتیاں خون سے بھر جاتی۔ ایسی حالت ان حضرات نے اللہ کے نبی کی تو 3 حادثات اس وقت پیش آئے، تو اللہ کے نبی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا کہ ان زخموں کا، ان مصیبتوں کا ازالہ ہو سکے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو یہ سفر معراج کرایا، تو اللہ کو اپنے محبوب کا مرتبہ بلند کرنا تھا، رتبہ بڑھانا تھا، تمام انبیاء سے افضل بنانا تھا۔ چنانچہ سفر معراج سے پہلے جو سفر شروع ہوا اس کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی کہ اسرا وہ سفر ہے جو مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک ہوا ہے، اس کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو سفر اللہ کے نبی وہاں پر سو رہے ہیں،
شعیب ابن ابی طالب کے ہانی کے گھر پر سو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس فرشتے آئے، اللہ کے نبی کو فرشتے اٹھا کر کے لے گئے، کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر کے شک کے صدر ہوا، اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا اور اس کو دھویا، اس کے اندر طاقتیں ڈالی، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ میرے پاس ایک براق لے کر کے آئے جو خچر کے جیسا تھا، اس پر مجھ کو سوار کر دیا گیا، اور سوار کرنے کے بعد اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں پر اس کی نظر ہوتی تھی وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کو لے کر کے گئے، جبریل امین نے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ یہاں یہ جو مقام ہے مدینہ منورہ، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ کا نام پہلے یثرب تھا، اللہ کے نبی کو وہ ہجرت کی جگہ بتلائی گئی کہ آپ ہجرت کر کے اس مقام پر پہنچے گے۔ اس کے بعد 2-3 مقامات پر اللہ کے نبی رکے، پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے جایا گیا۔ مسجد اقصی میں تمام کے تمام انبیاء موجود تھے، صفے بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ محبوب جو اللہ کا بڑا محبوب، بڑا پیارا بندہ جناب محمد الرسول اللہ، وہ آتے ہیں، تمام کے تمام استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین اللہ کے نبی کو مصلی پر امامت کے لیے کھڑے کرتے ہیں، اللہ کے نبی 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتے ہیں، ان تمام کے تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ دیا۔ اس کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے جس کے صدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے۔ یہ سفر اسراء پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ سفر معراج یہ معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے، لفٹ کے، تو اللہ کے نبی کا سفر معراج شروع ہوا۔ اللہ کے نبی پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، جبریل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ جا کر کے کھٹکھٹایا، اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرشتوں سے حضرت جبریل نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، ومن معک، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دروازہ کھلا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر کنڈا کھٹکھٹایا جاتا ہے، آواز آتی ہے کون ہے؟ کہ میں جبرائیل ہوں، قانون سب کے لیے برابر ہے، سب سے نام پوچھا جائے گا، کوئی فرشتہ ہو کوئی بھی ہو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں۔ پہلے جب آسمان کا کنڈا کھڑکھڑانے کے بعد اب اندر آنے کی، آسمان میں گھسنے کی اجازت ملتی ہے، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جا کر، سدرہ کے معنی بیری کے آتے ہیں، اور منتہا یعنی کہ انتہا کے آخری۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر اس سے آگے میں بڑھا تو میرے پر جل جائے گے، میں جل کر کے خاک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کو وہاں پر بہت ساری چیز دکھلائے گئی، جس طرح آدمی آج اسکرین میں ویڈیوز دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جہنم اور دوزخ میں اور جنت میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ اللہ کے نبی کو جس طرح اسکرین چلاتے ہیں جہنم کے نظارے دکھائے گئے، جنت کے نظارے دکھائے گئے۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور دکھایا گیا۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ جس طرح ہمارا کعبۃ اللہ ہے، ہم اس کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح ساتویں آسمان پر ایک ایسا ہی کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت معمور۔ یہ ہے بیت اللہ
اور وہ ہے بیت معمور۔ بیت معمور کا 70,000 فرشتے روزانہ جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے دوسری مرتبہ اس کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ بیت معمور کا جو ہے اس کو نظارہ دکھایا گیا اللہ کے پیارے نبی کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ملاقات کے لیے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جو باتیں ہوتی ہے اس کے بعد اللہ اپنے محبوب کو 3 تحفے عطا کرتا ہے۔ پہلا تحفہ ہوتا ہے 50 وقت کی نماز، دوسرا تحفہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کا آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے کافرون تک، اور تیسرا تحفہ جو اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تمہاری امت کے لوگوں کے جو ہے کبیرہ گناہ جو ہے وہ بھی معاف ہوگے۔ اللہ کے نبی ان تحفوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئی، کیا تحفہ ملا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد اللہ نے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا اور کہا کہ تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ واپس گئے، اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ اللہ نے بعض حدیث کے اندر لکھا ہے کہ 5 نمازیں کم کی، کسی حدیث کے اندر لکھا ہے کہ 10 نمازیں کم کی۔ پہلے 45 ہوئی، آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پڑھے گی، پھر 40 ہوئی، پھر آ کر کے بتایا، پھر کہا کہ نہیں پڑھے گی، پھر 35 ہوئی، 30 ہوئی، 25 ہوئی، 20 ہوئی، اسی طرح کم ہوتے ہوتے 5 پر پہنچ گئی۔ 5 نمازیں لے کر اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے محمد کیا ہوا؟ کہا کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے، 50 وقت کی نماز میں سے 45 کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد تمہاری امت 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، جاؤ اللہ سے ان کو بھی کم کرا لو، 2 یا 3 وقت کی نماز کرا لو۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ کو بار بار جاتے ہوئے وہاں پر شرم آتی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ آواز آئی کہ اے محمد ہمارے یہاں پر قانون نہیں بدلتا، آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت کی، اور آپ کی امت کو ثواب ملے گا 50 وقت کی نمازوں کا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیری امت، کہ تمہاری امت ایک نیکی لے کر کے آئے گی، ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ آدمی 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 10 وقت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو 50 وقتوں کا تحفہ نماز کا عطا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے، اللہ کے نبی جو ہے بیت المقدس پر پہنچے، اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کو اٹھ کر اللہ کے نبی نے لوگوں سے بتایا کہ میں جو ہے آج اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں مکہ سے اور مسجد اقصیٰ تک صرف چند لمحوں میں پہنچ گیا، حالانکہ مکہ سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک 40 دن کا سفر ہے۔ اب لوگ حیران اور پریشان کہ رات میں ہو کر کے آ گئے۔ ابو جہل خوش ہوتا پھر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، نعوذ باللہ، اب لوگ میری طرف ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا دوست دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس تک گھوم کر کے راتوں رات آ گیا، اللہ سے ملاقات کر کے راتوں رات آ گیا۔ وہ ابو بکر کہتا ہے کہ کیا واقعی محمد نے یہ کہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں محمد نے یہ کہا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ جب محمد نے اپنی زبان سے کہا ہے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ محمد نے ضرور وہ سفر کیا ہوگا۔ بہرحال کفار ماننے کو تیار نہیں۔ کفار نے اللہ کے نبی سے پوچھ گچھ اور سوال جواب شروع کیے کہ اچھا بتلائیے مسجد اقصیٰ میں کیسا کلر ہے، مسجد اقصیٰ کی کیسی کھڑکیاں ہے، کتنے دروازے ہیں، تم سفر میں گئے تھے، تم کو سفر میں کون سا قافلہ ملا، کون مسافر ملے۔ اللہ کے نبی گھبرا گئے، لیکن اللہ نے ترنت ایک اسکرین کی طرح تمام کے تمام پردے ہٹا کر کے مسجد اقصیٰ کو سامنے کھڑا کر دیا۔ کفار پوچھتے جاتے تھے کتنی کھڑکیاں تھی، کفار پوچھتے جاتے تھے کتنے دروازے تھے، اللہ کے نبی ترنت بتاتے جاتے تھے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو مرتبہ دیا۔ بس بند کر دو۔